یہ اٹک پولیس نے ایک بہت بڑا گینگ جو ہے وہ پکڑا ہے. انہوں نے کس طرح یہ ڈکیٹی کی، یہ بڑی ایک اٹ سیلف بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو وہ پولیس والوں نے بتائی. اور ساتھ پولیس والوں نے عوام سے اپیل بھی کی ہے، کہ ایک اہم اپیل بھی کی ہے، وہ بھی آپ سب نے سننی ہے. سب سے پہلے جو اٹک پولیس کے ڈی پی او تو سردار غیاث صاحب، انہوں نے اس حوالے سے پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی ہے. اور یہ ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ بندہ تھا کہ جس کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈکیٹوں نے اس کو چھینا ہے. تو آئیے اس کرائم سٹوری کے اعوذ باللہ بارے میں من ہم الشیطان جانتے ہیں. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. آپ لوگوں کا جی بہت شکریہ پریس کا کہ آج آپ تشریف لائے ہماری اس پریس کانفرنس میں. یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑی کارروائی تھی، اور میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی ریکوری ہم نے ایک کیس میں اتنے قلیل عرصے میں ایک ہی ٹائم پہ کی ہو. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ علاقہ تھانہ صدر حسن عبدال میں یہ واردات ہوئی تھی. یہ ملک نثار صاحب ہیں، ان کی چنگی ہے، ایک ایگریمنٹ ہے جس میں ٹرک جاتے ہیں اور یہ ان سے چنگی وصول کرتے ہیں. اور یہ 23/10 کو آج سے تقریباً 5 دن پہلے یہ واردات ہوئی کہ ان کے مینیجر جو ہیں وہ ساری وصولی کر کے اور ایک انتہائی بڑی رقم جو ہے وہ تقریباً 1,34,00,000 روپے کے قریب وہ لے کر جا رہے تھے دونوں. اور ایک یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ واردات میں انسائڈرز بھی ہوتے ہیں اور انفارمیشن پرووائڈ کر دیتے ہیں، تو 5 ڈکیتوں نے ان کو انٹرسیپٹ کیا، اور انٹرسیپٹ کرنے کے بعد ان سے یہ رقم چھین لی. 15 پہ کال چلائی، اسی وقت پولیس متحرک ہوئی. ہم نے اسی وقت جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دیں، ناکہ بندی کروائی، اور اس کو اتنی بڑی رقم ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ایک اس میں انٹینس ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی. اور اس کے اوپر پھر ہم نے اب تمام جو ہیں اپنے جو ہمارے پاس ہوتی ہیں فیسلٹیز ان کو یوز کیا. جو سائنٹیفک ہمارے پاس میتھڈز ہیں ان کو ڈپلائی کیا گیا، مخبریاں لی گئیں، اس ایریے کو کامبنگ سرچ آپریشن کیے گئے، اور انفارمیشن ہمیں ملی کہ کون سے گینگ جو ہے وہاں پر وہ نظر آئے تھے بندے. پھر ہم نے اور ایس ایچ او جو ہیں صدر گلفراز، اور اس وقت اے ایس پی صاحب تھے، ابھی ان کا تبادلہ ہو گیا ہے جواد صاحب کا، انہوں نے پرسنلی جو ہے وہاں پہ ریڈز کنڈکٹ کی. اور 8 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے جو ہے وہ 2 ڈکیت ان کو گرفتار کیا. اس کا نام محمد یاسر اور بابر خان ہے. ان کی شناخت پلیٹ بھی درست طور پر ہو چکی ہے. اور اس میں سے 1,24,21,35,000 روپیہ جو ہے ہم نے تقریباً یہ 95% سے بھی اوپر ریکوری بنتی ہے، بلکہ میرا خیال ہے 97% بنتی ہوگی. صرف ہمارا 8-9 لاکھ روپیہ رہ گیا، اور 2-3 ملزم بھی باقی ہیں جن کے پاس ہے، وہ اس کے بھی ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اٹک میں ایک واردات میں یہ آپ کے سامنے رقم پڑی ہوئی ہے، جینون ان کی رقم، جینون ریکوری، جینون ملزم، اور 8 گھنٹے کے اندر. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کارروائی تھی جس کے اوپر جو حسن عبدال کی پولیس ہے وہ شاباش کی مستحق ہے. اور میں اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر بھی اٹک کے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جو ہے ہم صبح دوپہر شام اس کے اوپر کاربند ہیں. اور پنجاب پولیس کا یہ موٹو ہے کہ جرائم سے پاک، منشیات سے پاک جو علاقے ہیں ہمارے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان پہ عمل درآمد کریں گے. تو اب یہ کچھ بتائیں گے آپ کو یہ جو ہمارے افیکٹی ہیں جن کے ساتھ یہ واردات ہوئی تھی. جی ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، واردات ہوتی ہے اس کا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی انسانی جان ضائع نہیں ہوئی. اور اس میں پولیس کو میں انتہائی زیادہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ مجھے جب اطلاع ملی، مجھ سے پہلے گلفراز صاحب وہاں پہ موجود تھے جو ایس ایچ او صاحب ہیں. 15 پہ کال چلی، میں بھی بہت سپیڈ سے آیا. مجھے ملازموں نے اطلاع دی ہے کہ اس طرح واردات ہو گئی ہے، تو میں آیا ہوں. مجھ سے پہلے یہ نفری لے کر وہاں پہ موجود تھے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈی پی او صاحب کا کہ اتنے اچھے آفیسر ہیں یہاں پہ اٹک میں، جن کی نمائندگی میں یہ ساری ٹیمیں بنتی ہیں، اور نیچے بھی اچھا کام ہو رہا ہے. گلفراز صاحب نے بھی بہت اچھا، اے ایس پی صاحب یہاں سے ٹرانسفر ہو چکے ہیں، وہ بھی موقع پر آ گئے تھے. لیکن میں اس کا کریڈٹ یہاں کی جو پولیس ہے اور پولیس کی پوری ٹیم ہیڈ تک، ان کو میں اپنی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے یقین ہے اگر ایسے افسران ڈپلائی کیے جائیں لوگ ہوں تو جرائم کی بہت رکاوٹ ہو سکتی ہے.
عوام کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہ دیکھیں کیئرفل ہونا بہت ضروری ہے. اب جس طرح دیکھیں کیئرفل ہونا بہت ضروری ہے. اب جس طرح دیکھیں اتنی بڑی رقم کے ساتھ جو مینیجر جا رہا تھا بغیر کسی گارڈ کے, بغیر کسی پروٹیکشن کے, تو وہ پھر ٹربل کو انوائٹ کرنے والی بات ہے, کیونکہ اتنی بڑی رقم کے ساتھ جو کروڑوں میں ہو اس کو اس طرح جانا نہیں چاہیے تھا. تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک قسم کی گائیڈنس ہے, ہماری ایڈوائزری ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بڑی ہو تو آپ پرائیویٹ گارڈ ضرور ساتھ رکھیں, یا ایٹ لیسٹ اگر بینک میں جانا ہے یا کسی جگہ جانا ہے اور آپ کی کوئی بڑی ہے تو ایٹ لیسٹ پولیس والوں کو یا چوکی والوں کو انفارمیشن ہو, تاکہ جو ہے عام طور پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اگر ہم انانیمسلی چلے جائیں گے تو شاید وہ زیادہ سیف ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا, کیونکہ ان سائڈرز جو ہوتے ہیں وہ انفارمیشن پرووائڈ کر دیتے ہیں جس سے کہ اس طرح کی وارداتیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, کوئی جانی مال نہیں گئی, مال بھی سارا آ گیا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس اٹک پولیس جو ہے وہ سرخرو ہوئی. پرسنٹ سے بھی اوپر ریکوری بنتی ہے, بلکہ میرا خیال ہے 97% بنتی ہوگی. صرف ہمارا 8-9 لاکھ روپیہ رہ گیا اور 2-3 ملزم بھی باقی ہیں جن کے پاس ہے, وہ اس کے بھی ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اٹک میں ایک واردات میں یہ آپ کے سامنے رقم پڑی ہوئی ہے, جینون ان کی رقم ان شاء اللہ تعالیٰ اویلیبل کریں گے ہم. ماشاء اللہ آپ کی نصیب اور ہماری اللہ تعالیٰ کا خاص کرم, بہت مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ. یہ ایس ایچ او صاحب کو پہنائیں جی, ایس ایچ او صاحب کی طرف ایس ایچ او صاحب ادھر آئیں, گلفراز صاحب کو پہنائیں, اور ڈی ایس پی صاحب کو, اے ایس پی صاحب کے بیہاف پہ پہنائیں, ادھر آئیں, اے ایس پی صاحب کے بیہاف پہ آپ ان کو پہنائیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ بھائی صاحب, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, بہت شکریہ جی, آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو. یہ دھیان یہ آپ ان ملزمان کو ذرا دیکھیں کیسے یہ ان کی شکلیں دکھائی دے رہی ہیں. تو جب بھی آپ یہ ایک ہم سب کے لیے لیسن ہے, جب بھی کوئی ہیوی اماؤنٹ لینے کے لیے بینک یا کہیں بھی جائیں تو اپنی سیکیورٹی کے بندوبست ضرور کرنا چاہیے. اور اگر آپ اس میں اس پوری جو کیس میں ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں, آپ نے اماؤنٹ کہیں لینے جا رہے ہو یا دینے جا رہے ہو, کسی کو بھی پتہ نہ ہو, بلکہ آپ کے قریب ترین جو دوست ہیں ان کو بھی پتہ نہ ہو, کیونکہ جب انفارمیشن لیک ہوتی ہے تو پھر اس طرح یہ گروہ تک پہنچتی ہے اور پھر وہ آپ کو ریکی کرتے ہیں, اور کوئی بندہ بھی نہیں جانتا کہ اس بندے کے پاس پیسے کتنے ہیں, لیکن جب انفارمیشن ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہیں وہ جان لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب ان کا انجام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت برا ہوگا, بھیانک ہوگا, اور ایک کرائم بھی بہت بڑا ہے کہ آپ کس طرح ایک بندے کی ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے جمع پونجی چھین لی جائے اور وہ بندہ جو ہے وہ روڈ پہ آ جائے. تو ایسا, اور یہ ٹیم پولیس کی ٹیم پھر بہت زیادہ نے ایکسلنٹ ورک کیا ہے, شاباش ان کو ملنی چاہیے. ڈیفینیٹلی عوام کو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا ہائی پروفائل جو کیس ہے وہ چند گھنٹوں میں اس کو سالو کیا. ڈی پی او صاحب کی پوری ٹیم اور جو اسپیشل آفیسرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا وہ خراج تحسین کے لائق ہیں. تو پنجاب پولیس جو ہماری ہے آج کل اس کی پرفارمنس دن بدن بڑھ رہی ہے, اچھی بات ہے. جب ان محکموں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی ان کے رزلٹ بھی اچھے آئیں گے. تو پورے پاکستان میں پولیس کے رزلٹ اچھے آنے شروع ہو گئے. ہوپ کہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہیں وہ حالات بہتر ہوں گے اور پاکستانی عوام بھی زندگی میں جو ہے کچھ اچھے دن جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے گزار سکے گی. تھینک یو ویری مچ.